كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ارشاد اقدس الہی ہو رہا ہے جس آیت مبارکہ میں ہم نے آپ کے سامنے شان نزول اس کی حدیث قصہ ہے جو آئین تطہیر ہے. آپ دیکھیں کہ فضیلتوں کا سمندر ہے، فضیلتوں کا سمندر کہا جائے تو کم ہے. اب اس سے انداز لگائیے یہ وہ کلمہ ہے، یہ ورڈ ہے، یہ لفظ ہے جس کی تعریف کے لیے خداوند عالم فرماتا ہے کہ تمام دنیا کے اشجار یعنی شجر کا پلورل ہوتا ہے اشجار قلم بن جائے، اور بحر کا ابحار ہوتا ہے تمام سمندر سیاہی بنا دی جائے اور وہ توصیف لکھی جائے جو نہیں. آپ تصور کریں لفظ سمندر جو ہم نے کہا تو یہ چھوٹا ہے جس کی فضیلت ہی یعنی یہ کلمہ ایسا ہے. آپ غور کریں یہ کلمہ ایسا کلمہ ہے جس کی فضیلت کے لیے اگر دنیا کے تمام اشجار قلم بنا دیے. تصور کر سکتے ہیں دنیا میں کتنے پیڑ ہیں؟ کوئی حساب کر سکتا ہے؟ خداوند عالم اور تمام سمندر کو سیاہی بنا دیا. آپ سوچیں اور اس کے فضائل بیان کیے جائیں تو نہیں ہو سکتا. سوچئے جس مخلوق کی اتنی فضیلت ہے سبحان اللہ، واہ واہ کیا تو خالق کیسا ہے؟ تصور دنیا شرک کی بات کرتی ہے، ہم مخلوق کی تعریف کرنے سے عاجز ہیں. اسی لیے جو کلمہ حمد آتی ہے یہ صرف اللہ کے لیے کیوں ہے؟ ہم نماز میں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہے جو تمام کائنات کو پالنے والا ہے. پالنے والے سے مطلب سمجھیں آپ، یعنی کل کائنات اپنے وجود کے لیے جس کی محتاج ہے اور ہونے کے لیے. یاد رکھیے جیسے ابھی ہم پانی دے رہے تھے، آکسیجن سمجھ لیجیے جیسے آکسیجن تعداد آپ لوگ اس سے سمجھ چکے ہیں. آکسیجن پہم لگاتار دی جا رہی ہے تو ہماری زندگی ہے تھی، دیہ آ رہی ہے تو ہے، رہے گی تو رہے گی. کیا کریں بے شک سمجھے آپ؟ آکسیجن جو ہے تھی، آ رہی تھی تو تھے، آ رہی ہے تو ہیں، آئے گی تو رہے گی. اسے کہتے بات واضح. تو خداوند عالم تمام قائم یہ رب ہے تو ربوبیت کا ایک ہلکا سا گوشہ ہے. تو کیا خالی آکسیجن پہ ہماری زندگی تھی یا خالی آکسیجن کی وجہ سے ہماری زندگی ہے؟
یا خالی آکسیجن کی وجہ سے زندگی رہے گی؟ آپ نے غور نہیں کیا؟ خالی ایک آکسیجن آپ تصور کریں، باقی سب ہمارے وجود تھا، ہے اور جو رہے گا، تو کتنی نعمتیں درکار ہیں ہمیں، سبحان اللہ، ان سب کو پیدا کر کے ہمیں بغیر غرض کے، بغیر کسی فائدے کے اور بغیر کسی عدالت کے، تصور لفظ خدا بند عالم بغیر عدل کے جو نعمتیں دے رہا، اگر ہمارے ماضی کے اعمال کو دیکھا جائے تو کیا حال کی نعمتوں کے حقدار ہم ہیں؟ ہمارے یہاں کوئی اگر ہم کسی کو اپوائنٹ کرتے ہیں، ذرہ برابر بھی ہمیں مزاج کے خلاف کام کرے تو ہم کتنا برداشت کر سکتے ہیں؟ کیونکہ جو مقصد ہے بنانے یا پوائنٹ کرنے کا وہ پورا نہیں ہو رہا، اور خدا نے جو ہمیں دنیا میں لانے کا مقصد کیا بتایا؟ اللہ لیعبدون، صرف اور صرف عبادت کرنی ہے تم کو، تمہاری جو غرض خلقت ہے عبادت ہے۔ اب تو عبودیت سے باہر ہوئے تو ہم کو فنا ہو جانا چاہیے تھا۔ ہماری بقا کا راز اللہ نے بتایا عبودیت، ہماری جو بقا کا راز ہے وہ عبودیت ہے، یعنی ابدیت، یعنی ہم جتنے بڑے بندے ہیں اتنے ہی بقا کے ضامن ہیں۔ اسی لیے سرور کائنات کو جب اللہ معراج پہ لے گیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو معراج پر لے گیا تو خدا بند عالم اپنی تعریف کر رہا ہے، سبحان الذی یسری بعبدہ، یعنی ایسا کامل بندہ، آپ تصور کر رہے ہیں، سبحان الذی، خدا اپنی تعریف بیان کر رہا ہے، یعنی محمد کی تعریف کر کے خدا اپنے کمال کو بتا رہا ہے، یعنی محمد کی عبدیت خدا کا کمال ہے۔ سمجھ کے اللہ کے رسول نے ایسی بندگی کی ہے محمد نے کہ وہ عبدیت کو خدا کمال بتا رہا ہے۔ اگر مجھ میں کوئی نقص ہوتا تو محمد میرے بندے نہ ہوتے۔ چلو سبحان کہاں پہ آتا ہے؟ تیرے کوئی نقص نہیں ہے، تو پاک، یہ مقلد مصدر یا کہا جاتا ہے، اس کا کوئی فائل نہیں آتا، فعل فائل، تو اس میں جو گرامر سے ہم نہیں جانتے، ہم سامنے جو بات کر رہے ہیں، جو سبحان اللہ، تو ہر عیب سے پاک ہے پروردگار، خطا کار میں۔ جب نماز میں ہم پڑھتے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، یعنی سبحان پروردگار ساری تعریف تو پاک ہر بے عیب سے، ہر نقص سے تو پاک ہے۔ سبحان میرا رب، کون؟ سبحان ربی، جو میرا رب ہے، جو مجھے دیتا ہے، دے رہا ہے، دے گا، وہ رب کون؟ سبحان ربی الاعلی، سب سے بلند ہے۔ اعلی یعنی اب یعنی سپرلیٹو ڈگری آتی ہے، اس سے بدتر کا تصور نہ ہو، جو اعلی، اسی لیے ہم اس کی حمد کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ نماز سجدے میں جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی، مجھ میں کمی ہے پروردگار، میں نے بندگی میں کمی کی ہے، تیری ربوبیت میں کوئی کمی نہیں ہے، اور تیری حمد کرتے ہیں۔ تیری ربوبیت تو اعلیٰ ہے اور اسی پہ تیری حمد کرتے ہیں ہم۔ آپ سوچئے بندہ ہمارا کیا، ہم جس کی نماز کیا ہے؟ معراج، معراج میں بھی سجدہ جو ہے نماز کی معراج، سجدے میں کیا ذکر کرتے؟ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، یعنی تو ہر ایک عیب سے
پاک ہے، تیرا کوئی نقص ہے. ہم تیری تعریف سبحان ربی الاعلی، میرا رب مجھے پالنے والا ہر عیب سے پاک ہے، وہ اعلیٰ ہے، وہ بے حمد ہی، اور اسی کے لیے حمد ہے. بے حمد ہی اللہ کے لیے، اسی کے لیے حمد ہے کہ اس نے ہم جیسے ناقص بندے کی عبودیت کو قبول کیا اور اپنی بارگاہ میں سجدے کی اجازت دی، اپنے ذکر کی اجازت دی. ہم جیسے ناقص بندے کو اپنی اعلیٰ علین میں اپنی معراج عبادت میں عبودیت کے لیے جگہ دی، اپنے ذکر کے لیے ہمارے زبان کو اجازت دی، اپنی حمد کی اپنی نجس زبان سے اجازت دی، اسی لیے تیری حمد کر رہے ہیں. اور خدا وہی کیا کہتا ہے جب معراج پہ اللہ کے رسول کو لے جاتا، سبحان الذی اسری بعبدہ. خدا اپنی تعریف کرتا ہے کہ یہ رسول اللہ ایسے عبد ہے جو معراج پہ لے جا رہا ہے. اچھا جب خدا وند عالم اللہ کے رسول کو معراج پر لے گیا تو کس لیے لے گیا؟ سبحان اللہ. آپ تصور کریں، جب عبدیت جب کمال میں پہنچی، جس عبد کی خدا تعریف کر رہا ہے، یعنی اپنی تعریف اور اس کی تعریف ملا دی بالکل. خدا جس کی عبدیت پر فخر کر رہا ہے، خدا اپنی جس کی عبدیت سے فخر کر کے لے جاتا ہے، جو تعریف کرتا ہے جب معراج پہ بلاتا ہے. تو یعنی آپ تصور کریں جب کمال عبدیت پر خدا خود فخر کر رہا ہے، وہ اللہ وہ پاک ذات اس میں نقص ہوتا تو محمد اس کے عبد نہ ہوتے. اب عبد کو جو معراج دی تو کس لیے؟ معراج پر اللہ کے رسول کو صرف اور صرف فاطمہ زہرا کے لیے بلایا گیا تھا. سمجھ گئے؟ اب جب اللہ کے رسول کو معراج پر آئے اللہ کے رسول اور ان کو تحفہ دیا گیا. جب کوئی کہیں جاتا ہے، کوئی اسپیشل گیسٹ آتا ہے تو اس کو اسپیشل تحفہ دیا جاتا ہے. بھئی ہم لوگ جاتے ہیں کربلا گئے، معلّہ گئے، کہاں بہترین جگہ ہے، وہاں سے کیا لائے تو خاک شفا لے کے آئے. وہاں بھی ہمارے لیے جو سب سے بڑی معراج ہے ہماری زندگی کی، وہ کربلا کی زیارت ہے، امام حسین کی. اب وہاں کی جو سب سے بڑا تحفہ ہے وہ خاک شفا. آپ تصور کر رہے ہیں اللہ کے رسول کے نواسے کا جو مزار ہے، یعنی امام حسین اسلام کی ہماری معراج ہے. ہم جاتے ہیں وہاں، دنیا میں جنت کا ٹکڑا ہے، عقلی طور پر، نقلی تو ثابت ہے، وہاں سے ہم اپنی جو ہماری معراج ہو ہمارے سفر کی دنیا کی، وہاں سے گئے تو کیا لائے؟ خاک شفا. اس میں کیا ہے؟ شفا ہے. تو خدا بند عالم کی بارگاہ میں جب اللہ کے رسول جاتے جو معراج، یعنی اللہ اور جو قرب الہی کی جو معراج ہوتی ہے، فاصلہ تو قرآن خود بیان کر رہا ہے، لفظوں میں خالی سمجھانے کے لیے لفظ و حقیقت میں بہت تصور سے باہر ہے. یعنی نابینا کو جیسے سمجھانا کہ ہرے رنگ میں اور لال رنگ میں فرق کیا ہے. نابینا کو جس نے اس کو بادردار نابینا ہو، اس کو ہرے اور لال رنگ کا فرق بتائیے، وہ کبھی نہیں سمجھ پائے گا. آپ تصور کریں وہاں پہ اللہ کے رسول کو اللہ بلاتا ہے، معراج کی سیر کراتا ہے، یعنی سب کرانے کے بعد جو تحفہ دیتا ہے وہ پوری امت کے لیے شفا بن کے آتا ہے. پوری کائنات کے لیے رحمت. آپ تصور کریں اللہ کے رسول کی یہاں پہ ایک حدیث بیان کو، میں اور علی دنیا اس امت کے باپ ہیں. جو اللہ کی رسول کی امت کہاں تک ہے آپ تصور کریں، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. اللہ کے رسول کی امت میں کون کون ہے سوچ لیجیے.
اللہ کے رسول کی امت میں کون کون ہے؟ ان سب کے یہ دونوں باپ ہیں. جس طرح سے اللہ کے رسول کی بیوی آب خدیجہ امت کی مومنوں کی ماں ہے، اسی طرح مولائے کائنات کی زوجہ فاطمہ زہرا اس پوری امت کی ماں ہے. آپ تصور کریں جس طرح سے مولائے مشکل کشا کیوں ہے؟ کیونکہ وہ امت کے باپ ہیں. جب ہمیں کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی بھی پریشانی آتی، کوئی زحمت ہوتی ہے، تو اپنے باپ سے توسل کرتے نہیں کرتے. ہمارے روحانی باپ مولائے کائنات کل امت کے ہیں. یہ ان پر انہوں نے واجب، اسی علی نے شکایت کی ہے. علی نے شکایت کی ہے، میں جیسا سخی تھا ایسا کوئی مانگنے والا نہیں آیا. صلوات محمد جیسے باپ بیٹے سے شکایت کرتا ہے، ایسے مولائے کائنات شکایت کر رہے. اب اسی طرح سے ان کی ہم پلہ کون ہے؟ فاطمہ زہرا سلام ان کو پوری امت کی شفاعت کا حق ہے. یہ اللہ کے کو کلمہ ہے. آپ تصور کریں کہ ایسی کوئی تعریف کر سکتا ہے جو کل کائنات کی رحمت اللہ نے جس کے لیے بنا کے بھیجا، کوثر بنا کے جسے بھیجا. یعنی خیر کثیر، ایک تو خیر ہی خیر ہونا، اور خیر کثیر یعنی مبالغہ، لامحدود جو خیر کی ملکہ ہے، اس کا نام فاطمہ زہرا سلام. تمام امت، اللہ کے رسول کی امت میں جسے جسے آپ تصور کر سکتے ہیں، سب کے لیے خیر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ. ہمارے لیے نہیں، آپ کے لیے نہیں. آپ تصور کریں، آپ کو جب کوئی پریشانی ہوتی ہے تو کیا ماں سے زیادہ ہمدرد ہے کوئی؟ جو ہماری مجازی مادی ماں ہے وہ ہم سے کتنی محبت کرتی ہے. آپ تصور کریں، یہ محبت ایک طرفہ نہیں ہوتی، یاد رکھیے گا. اللہ نے جو مودت قربہ واجب کی ہے تو ایک طرفہ نہیں ہے. ان کو ماں بنائے، جیسے ماں بغیر غرض اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے، اولاد کی نجات کے لیے پریشان رہتی ہے، ایسے فاطمہ زہرا امت کی نجات کے لیے پریشان ہے. اسی لیے اللہ نے جو ایک تحفہ دیا ان کو، فاطمہ زہرا کیوں امت کی نجات کا تحفہ دیا. رسول اللہ کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ کہ امت کو جیسے صحیح سالم جنت تک لے کے چلے جائے. یعنی اللہ کے رسول کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ عدل اور انصاف. عدل و انصاف سے ہوگا کیا؟ جہنم کون جائے گا جہاں تو عدل انصاف پہ نہیں اترے گا. تو خداوند عالم نے ان کو شفاعت کے لیے پیدا کیا ہے. خدا نے جو خاص رحمت ان کے سائے میں خداوند عالم نے پوری امت کے لیے کوثر بنا کے دی. نام ہے تو آپ تصور کریں، رسول اللہ کی امت میں کوئی ایسی خلقت نہیں جو اللہ کے رسول کی امت میں نہ ہو. خود انبیاء ان کی امت میں، آپ تصور کریں، کل انبیاء ان کی امت میں اللہ کے رسول کی امت میں آتے ہیں. یہ تب نبی تھے جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. اب تصور ان کی امت میں تمام کائنات ہے، ذرہ ذرہ ان کی امت ہے. تو ایسے رسول آپ تصور کریں، اس کے بارے میں فرماتے ہیں تو میرا ٹکڑا ہے. ایک بزا ہوتا، بزا دونوں تھا. بزا کہتے ہیں راس المال، جسے کیپٹل ایسیٹ جسے کہتے ہیں. فاطمہ میرے ایسے، آپ تصور کریں اس جملے پر. یعنی ایک طرف کل امت ہے، ایک طرف فاطمہ زہرا سے. اسی لیے اللہ نے پوری امت کی شفاعت کا حق فاطمہ زہرا سلام جو قربانیاں، کیونکہ قربانی ایسی دی. آپ تصور کریں
تو اللہ نے عملی طور پر ایسی اذیتیں جو اللہ کے رسول نے کہا، بہت سی باتیں مسائل میں نہیں جانا چاہتے، اللہ کے رسول مصیبتیں مجھ پر پڑی، کسی رسول پہ نہیں پڑی، وہ اگر جوڑی جائے تو فاطمہ زہرا کی مصیبت ہے۔ بظاہر اللہ کے رسول پر کوئی مصیبت نہیں پڑی، لیکن فاطمہ پہ جو مصیبت تھی اللہ کے رسول میں مصیبت تھی۔ مرکز فضائل فاطمہ زہرا ہے، اسی طرح مرکز مسائل بھی فاطمہ زہرا ہے۔ اب علی کی مصیبت فاطمہ زہرا کی مصیبت، حسن کی مصیبت فاطمہ زہرا کی مصیبت، حسین کی مصیبت فاطمہ زہرا کی مصیبت، اللہ کے رسول کی مصیبت جہاں پہ اب جتنے مصائب ہیں سب فاطمہ زہرا۔ آپ تصور کریں گے، کیونکہ ماں، آپ تصور رحمت ماں، اللہ کے رسول نے کہا امو ابیہا، اپنے باپ کی ماں ہے، تو گویا اللہ کے رسول بتانا چاہتے ہیں۔ ماں دیکھیے بچہ خوش ہوتا ہے تو، لیکن بچہ تڑپتا تو ماں زیادہ پر، اللہ کے رسول بتانا چاہتے ہیں فاطمہ میری مصیبتوں مجھ سے زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ آپ تصور کرنا، جو نہیں اللہ کے رسول آتے تو احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ فاطمہ زہرا کی تاریخ بتاتی ہے کہ اللہ کے رسول کوئی خلاف عقل کام کر سکتے ہیں، خلاف منطق کام کر سکتے ہیں، کبھی وحی کے خلاف؟ تو کیا وحی کیا ہے؟ عقل ہے۔ وحی کا نام عقل کامل ہے۔ وحی کو کیوں نہیں کسی نبی پہ؟ کیونکہ جہاں عقل کامل ہوتی ہے وحی اتر سکتا ہے، وحی آ سکتی ہے۔ عصمت کسے کہتے ہیں؟ عقل کے کمال کا نام عصمت ہوتا ہے۔ عصمت کسے کہتے ہیں؟ معصوم کون ہوتا ہے؟ جس کی عقل کامل ہو جاتی ہے۔ جہاں رزق کا گزر نہیں ہوتا ہے تبھی تو عقل کامل ہوتی ہے۔ آپ تصور کریں شہزادی کی فضیلت، میں نے ذکر جہاں سے کیا تھا کہ آیت تطہیر بتا رہی کہ آپ فضیلت کا معیار کیا ہے، یعنی جس کے فضائل اگر بیان کیے جائیں، جس کی شان نزول، جن کی فضیلت کی شان نزول میں جو آیت اتری ہے، جس کی فضیلت میں اس کی فضیلت کے لیے آیت اتری ہے، اس کے شان نزول بتا دی جائے، اس واقعے کو بیان کر دیا جائے، تو خداوند عالم کہتا اس بل میں جو بیٹھا ہوگا سب کے گناہ اتار دیں گے۔ یعنی پاکیزہ کا جسم بطن مادر سے انسان نکلا تھا تو پاکیزہ تھا، ایسے اس بل میں بیٹھنے والا پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ جس کی آپ تصور کریں، جس کے فضائل، یہاں سے آپ جس کے گھر میں آ کر ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کیا جاتا ہے، جس کے گھر کا ایک چھوٹا سا واقعہ اگر 1400 سال کے بعد بیٹھ کر اس مسجد میں کوئی سن رہا ہے اور کوئی سنا رہا ہے ایک بند سجا کے، بس شرط یہ ہے فوز فاطمہ نہ ہو۔ صلوات محمد اللہم صلی علی محمد۔ بس نہاد فاطمہ زہرا، اگر یہ راضی تو اللہ راضی۔ آپ تو رضا جنت کیا ہے؟ رضا الہی کا نام ہے۔ جہنم کیا ہے؟ اللہ راضی نہیں ہے تبھی جہنم ہے۔ تو فاطمہ زہرا کی فضائل اب اس سے، یعنی ان کے گھر کا ایک چھوٹا سا ایک دن کا واقعہ بیان کر دیا گیا تو دنیا کی تمام آنے والی نسلوں کے لیے شفاعت بن جاتا ہے۔ شفاعت کسے کہتے ہیں؟ یا تو روحانی طور پر ہم شفاعت کے محتاج ہیں، یا جسمانی طور پر۔ بھائی یہ تو دنیا میں شفاعت کے محتاج، پریشانی دور ہو جائے، یا آخرت، اس کے علاوہ کچھ شفاعت ہے۔ دنیا کی پریشانی ہم ہوگا، غم ہوگا، کوئی حاجت، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں۔ ہمارے جتنے مسائل اسی دائرے میں تو آتے ہیں، یا تو پریشان کر رہے ہوتے ہیں، ٹینشن دے رہے ہوتے ہیں، یا رنجیدہ کر رہے ہوتے ہیں، غم دے رہے ہوتے ہیں، یا کوئی مسئلہ پھنسا ہوا ہوتا ہے، کوئی حاجت ہوتی۔ اس کے علاوہ کوئی دنیا کی پریشانی ہے ہماری، وہ سب دور ہو رہی۔ اور گناہ آخرت میں پریشان کریں گے، نافرمانی، وہ کہتے ہیں وہ تو پہلے ہم معاف کر دیتے۔ آپ سوچیے، تصور کریں، یہاں میں پھر تو دوہرا دوں آپ کے سامنے، یا لفظ شیعہ استعمال ہوا، اس کے ساتھ محب بھی ہے۔
شیعہ اسے کہتے ہیں جو امام کہتے میرا چاہنے والا ہے، سند ہو جس کے بعد عصمت کی، یعنی مولا کہہ دے میرا چاہنے والا ہے یعنی ہم شیعہ ہیں۔ ہاں دعویٰ کر رہے آپ کے چاہنے والے ہیں لیکن کوئی دلیل نہیں ہے تو یعنی محب ہے، بظاہر کوئی کام نہیں ایسا کر رہے ہیں جو آپ کی مرضی کے خلاف ہو، بظاہر آپ کو اذیت دینے گئے، غلطی سے بھولے بھٹکے گناہ کر بیٹھے آپ، لیکن جان بوجھ کے معلوم ہے آپ کو اس سے اذیت ہوگی، وہ کام نہیں کرتے، اس کو کہتے ہیں محب۔ تو جہاں ہمارے چند گناہگار لوگ جمع ہو جائیں، یہ کیا ہے؟ فاطمہ کے گھر کا قصہ ہے، یعنی شہزادی کی فضیلت کیا، جس کے گھر کے واقعات ایک قصہ، وہ بھی وحی کے اترنے کا قصہ جس کے گھر میں بیان کیا جا رہا ہے، اس بیان کو 1400 سال بعد بیان کیا جا رہا ہے، اس کی روایت کی جا رہی ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ تو خدا کہتا ہے دنیا بھی بن جائے گی آخرت بھی بن جائے گی، اسے کہتے ہیں کوثر۔ وليا وحافظا وقائدا وناصرا حتى تصله وزكاة وحافظ وتمتع فيها سبيلا رب ارحمنا كما ارحم الراحمين اللهم اني اسالك بحق محمد وانت المحمود بحق خاتمة انت خاتم السماوات والارض بحق الحسين انت قديم الاحسان بحق ائمة الطاهرين من ذرية الحسين عليه السلام اللهم صل على فاطمة وبارك اللهم صل على القبور السرور اللهم ان كل فقير اللهم ان كل جاهل اللهم اكف كل رجال اللهم ان كل مدين اللهم فرج كل مغرور اللهم رد كل غريب اللهم فك كل اسير اللهم اهد كل فاسد من المسلمين اللهم اشف كل مريض اللهم صدنا بلاك اللهم غير سوء حالنا وحسن اللهم اغننا الدين ولنا من الفقر انك على كل شيء قدير اللهم صل على